اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ گنہگار شخص کو بلائے گا اور مخلوق سے اس کا پردہ کر کے نا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، قریب ہے کہ وہ کہے گا مارا گیا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں پردہ رکھا تھا نا، چل آج بھی پردہ ہی رکھتا ہوں۔ وہ اللہ جو گناہوں پہ پردہ رکھتا ہے وہ امام حنیفہ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا، اور لعنت ہے آپ لوگوں کی سوچ کے اوپر۔ آپ بزرگوں کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ مرزے کے فتوے کے مطابق یہ کہنا کہ فلاں کو کسی کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ گئے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے اور ایسی سوچ پر لعنت ہے۔ چھوٹا مرزا اپنی نادانی کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے فتویٰ تو لگا دیتا ہے، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ فتویٰ لگا کر خود برے طریقے سے پھنس جاتا ہے۔ خیر، ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ یوسف قرضاوی صاحب جن کی مرزے نے بڑی تعریفیں کی ہوئی ہیں، آج ہی ایک بڑی افسوسناک خبر آئی ہے، یوسف القرضاوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی آج ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور بحیثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی ان سے درگزر فرمائے، انہیں ان کے نیک اجر عطا فرمائے۔ امت کے لیے بہت بڑا اثاثہ تھے۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے ماڈرن ایج میں جن کو پوری دنیا کے اندر اسلام کی خدمت کے اعتبار سے پذیرائی ملی، بلکہ غیر مسلموں کی نظر میں بھی جو محقق علماء ہیں، اتھینٹک علماء مسلمانوں کے جو شمار کیے جاتے ہیں، ان میں یہ ٹاپ آف لسٹ تھے، اور ہمیں تو خیر ان سے کئی حوالے سے عقیدت ہے۔ انہی قرضاوی صاحب کی ہی کتاب ہے موقف الاسلام کے نام سے۔ اس کتاب میں صفحہ 99 پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت پر نظر پڑی اور وہ اس کی خوبصورتی کو اپنے طور پر سوچنے لگ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک میرے پاس آتا ہے اور زنا کا اثر اس کی آنکھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے یعنی نظر بد ہے؟ اور فرمایا کہ تو توبہ کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا حضور علیہ السلام کے بعد وحی آنے لگ گئی ہے؟ حضرت عثمان نے کہا نہیں، وحی نہیں، لیکن یہ ایک بصیرت ہے، ایک برہان ہے، سچی فراست ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ واقعہ یوسف قرضاوی صاحب نے اپنی کتاب میں بطور دلیل کے لکھا ہے۔ اب مرزے کو چاہیے ویڈیو بنائے، جن قرضاوی صاحب کے لیے اتنے بڑے بڑے القابات مرزا لگا رہا تھا انہی کا نام لے کر ویڈیو میں کہے، یہ واقعہ سنا کر کہ ان کی سوچ پر لعنت ہے اور انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اگر مرزا قرضاوی صاحب کا نام لے کر اس طرح کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، یہ زبان استعمال نہیں کر سکتا، تو پھر سوائے منافقت کے ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جائیں، وہ اللہ ہی دکھاتا ہے، جب چاہتا ہے دکھاتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آئیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے، بس اسی قدر اسی وقت کسی کو نظر آ سکتے ہیں۔ عام طور پر اللہ پردہ ہی رکھتا ہے، لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت کسی کے سامنے کوئی چیز ظاہر کرنا چاہے، پردہ ہٹانا چاہے تو اس کے سامنے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اگر اس انداز سے عقیدہ رکھنا بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے اور ایسی سوچ پر لعنت ہے، تو پھر قرضاوی صاحب پر یہ دونوں فتوے مرزے کو لگانے چاہیے۔ بلکہ قرضاوی صاحب نے اس واقعہ کے بعد اور بھی کئی واقعات لکھے ہیں۔ دو واقعات آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، ابو سعید کہتے ہیں میں مسجد حرام میں گیا، میں نے ایک فقیر کو دیکھا، 2 پھٹے پرانے کپڑے تھے، میں نے دل میں کہا کہ اس قسم کے لوگ تو لوگوں پر بوجھ ہیں، یعنی ابھی صرف دل میں خیال کیا تھا تو اس نے مجھے آواز دی واللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بچ کے رہو۔ پھر ابو سعید کہتے ہیں میں نے دل میں اللہ سے تو معافی مانگی، استغفار کیا، دل میں، زبان کو حرکت نہیں دی۔ پھر اس نے مجھے آواز دی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر مجھ سے غائب ہو گیا، میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو مرزا ویڈیو میں قرضاوی صاحب کا نقل کیا ہوا یہ واقعہ سنا کر قرضاوی صاحب پر وہی 2 فتوے لگائے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ تو پردہ رکھتا ہے۔ مرزا یہ بھی کہے کہ ان کی سوچ پر لعنت ہو۔ اس کے بعد واقعہ لکھا ہے زکریا بن داود کہتے ہیں کہ ابو العباس یہ گئے ابو الفضل کے پاس۔ ابو الفضل بیمار تھے اور ان کے بیوی بچے بھی تھے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ ذریعہ معاش کیا ہے ان کا۔ خیر، ابو العباس ابو الفضل ہاشمی کی عادت کرنے کے بعد جب کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ یہ بندہ کہاں سے کھاتا ہوگا، تو دل میں ہی کہا تھا،
لیکن انہوں نے پھر مجھے آواز دی، اے ابوالعباس اس گھٹیا ہمت اور ارادے کو رد کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت خفیہ اور پوشیدہ مہربانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بھی کئی واقعات لکھے ہیں۔ اب ایک آدمی دل میں سوچتا ہے اور اگلے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، اور اس طرح کے واقعات لکھنے والے قرضاوی صاحب ہیں، جن کو مرزا کہہ چکا ہے رحمہ اللہ، اور امت کا اثاثہ کہہ چکا ہے، اتھینٹک علماء میں سے شمار کر چکا ہے، اور یہ کہہ چکا ہے کہ مجھے ان سے کئی حوالے سے عقیدت ہے۔ تو انہوں نے اس قسم کے واقعات لکھے ہیں۔ فضائل اعمال میں اس طرح کا واقعہ مرزے کو نظر آ جائے، یا مفتی تقی صاحب اس طرح کا واقعہ بیان کر دیں کہ گناہ دھلتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو نظر آ جاتے تھے، وہاں مرزے نے اس قسم کی سخت زبان استعمال کرنا شروع کر دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرزا انصاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور قرضاوی صاحب پر بھی یہی زبان استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔